ہم کہتے تو ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد، پوری حدیث بھی پڑھا، مگر کیا ہم اسی حساب سے ہر امام کی معرفت رکھتے بھی ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اب میں اس مقام پر خلاصہ کر رہا ہوں، آخری منزل کلام تک پہنچا کہ ایک نقطے کے بعد آخری منزل کلام تک کہ قرآن نے کہا کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت اور افضل عبادت دعا ہے، پھر کہا کہ افضل دعا برادر مومن کے لیے دعا مانگنا ہے۔ راوی روایت کرتا ہے اور یہ راوی ہے صوفیہ کے گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ امام یہ یاد رکھیے گا کہ تصوف کی ڈیولپمنٹ اسی دور سے شروع ہوئی، جب خانقاہ جب نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو خانقاہوں میں چلے گئے۔ تصوف امر بالمعروف سے انحراف کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ ائمہ کا زیادہ کچھ اور رہا، ہر کوئی دربار میں بھی سر مختل بھی، مگر کچھ ایسے عبادت گزار تھے کہ جنہوں نے تسبیح پڑھنا اور غاروں میں مالا جاپنے کو عبادت جانا، کہ جو بدھ مت سے، یونان سے، روم سے آ رہی تھی اور قدیم ایرانی مذاہب سے آ رہی تھی، یہ تصوف کا ملغوبہ بن گیا۔ حسن بصری ایک سرخیل ہے اپنے دور کا، عجیب و غریب کردار ہے تاریخ میں، کہ جب امیر المومنین، کیا کروں میں مسلسل مضامین امڑ رہے ہیں لیکن آپ ہیں موڈ میں سننے کے لیے، ہاں درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لیکن میں ڈیویٹ تو نہیں کر رہا نا کسی مقام کے اوپر، اسی جادے پر ہوں۔ جب جنگ جمل کو فتح کر کے بصرے کے شہر میں آپ داخل ہوئے تو حسن بصری پہ نگاہ پڑی، جوان تھا اس زمانے میں حسن بصری، نام سنا ہوگا آپ نے۔ کہا کہ جب میں نے پکارا تھا، بلایا تھا جنگ کے لیے تو کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ میں نے غسل کیا تھا اور کفن بھی پہن لیا تھا، تلوار کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا آپ اس بات کو، روایت کو، علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا ہے اس روایت کو۔ کہا کہ میں نے غسل کیا، کفن پہن لیا، تلوار لے لی اور چلا کہ آپ کے حمایت میں جنگ کرو۔ اس وقت میں نے ایک آواز سنی، اور آواز یہ تھی، وہ موصوفہ کا نام لے کر کہ اس کے لشکر کا قاتل بھی، یعنی قتل کرنے والا بھی، اور اس کے لشکر کا مقتول بھی جو مارا جائے گا اس لشکر میں، دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے یہ آواز سنی تھی تو میں واپس گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ گئے اس جملے کو آپ کہ اس کے لشکر کا قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی ہیں؟ میں نے یہ آواز سنی اور میں گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تو نے آواز برحق سنی تھی، بہت غور سے سنیے گا، تو نے وہ آواز جو سنی تھی وہ برحق تھی، مگر تو جانتا ہے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ کہا نہیں، کہا وہ شیطان کی آواز تھی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو راوی روایت کرتا ہے، صوفیہ میں سے ہے ابو ایوب سجستانی، رابعہ بصری مشہور خاتون، اور سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، اور اس قسم کے 8 صوفی ہیں کہ جو مکے پہنچے ہیں، اور اہل مکہ ڈراؤٹ کا، خشک سالی کا شکار ہے، بارش نہیں ہو رہے۔ ان کے عابدانہ زاہدانہ جبے دیکھے، کہا کہ تم دعا مانگو، اللہ کے مقرب بندے رکھتے ہو، تم دعا مانگو کہ اللہ بارش کو نازل کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلسل دعائیں مانگی مگر بارش نہیں ہوئی۔ ابو ایوب سجستانی صوفیہ میں سے یہ راوی ہے، کہا کہ ہم نے بڑی دعائیں مانگی، بارش نہیں ہوئی، اہل مکہ ہم سے مایوس ہو گئے۔ کہا کیسے عبادت گزار ہو کہ تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں جا رہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی عالم تھا کہ سامنے سے گرد بلند ہوئی، مسائل میں بھی اسی کے قریب کی روایت درج کروں گا، گرد بلند ہوئی۔ جب گرد چاک ہوئی، دیکھا کہ ناکے پر ایک نورانی صورت جوان سوار ہے، جن کے چہرے پر غم ہے مگر پیشانی پر نور امامت ہے۔ وہ ناکا قریب آیا، لوگوں نے پہچانا، علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام۔
काका करीब आया और लोगों ने इमाम की सवारी के गिर्द मजमा किया। कहा कि फर्जंद रसूल, हम कहत में मुब्तला हैं, खुश्क साली है, ड्राउट है और बारिश नहीं हो रही, आप दुआ मांगे। एक अजीब व गरीब जुमला अर्ज करूंगा इमाम की दुआ का दुआ मांगे। रावी कहता है वो अय्यूब सजिस्तानी, एक इमाम ने हम सब के नाम लिए, पुकारा एक एक का नाम लेकर। कहा कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं कि जिसको अल्लाह दोस्त रखता। कहा कि फर्जंद रसूल अलैना दुआ वाइलहिल इजाबा, हम पर दुआ का मांगना फर्ज है, उस पर कबूल करना फर्ज है। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा। कहा नहीं, तुम्हें कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको अल्लाह दोस्त रखता हो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के कहा है कि जब भी उसका वली, उसका दोस्त दुआ मांगेगा वो दुआओं को जरूर कबूल कर लेगा, वो दुआओं को जरूर कबूल कर लेगा। तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह दोस्त रखता हो। और फिर इमाम ने हुक्म दिया कि तुम सब खाने खुदा से दूर चले जाओ। बाज़ औक़ात दुआओं की कबूलियत ना होना किसी नेगेटिव एनर्जी का नतीजा भी हो सकती है, मगर अहले दुरूद पर दुरूद का पढ़ना और उसके दुश्मनों पर लान करना नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ऐने कबूलियत दुआ है। नहीं पहुंचे नहीं, मेरे जोले की हकीकत तक नहीं पहुंचे। इमाम के सामने आया एक शख्स, कहा कि मौला हम दुआएं मांगते कबूल नहीं होती। कहा कि मुख्तलिफ दुआएं बताई। फिर कहा कि अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो आले मोहम्मद पर दुरूद भेजो, दुआ जरूर कबूल होगी। कहा फिर भी कबूल ना हो तो हमारे दुश्मनों पर लान करो, इसलिए कि दुरूद और लान ही वो दुआएं हैं कि इनके अलावा जितनी भी इबादतें हैं वो मखलूक करती है। दुरूद और लान में खुदा भी शरीक है, दुरूद और लान में खुदा भी शरीक है। तो कहा कि खाने खुदा से दूर चले जाओ। ये सब काबे से दूर हो गए। रावी बयान करता है कि इमाम हजर अस्वद के नज़दीक आए। ये वही हजर अस्वद है कि इमाम की इमामत की गवाही भी दे चुका था मोहम्मद हनफिया के सामने। हजर अस्वद ने इमाम की इमामत की गवाही दी है। पूरा तारीख में वाक़या है। शोरा ने, इमाम के असाब ने इस पर नज़्में कही अरबी में मौजूद है। मैं आपको कुछ अशार सुनाऊँ, कल फरजदा के अशार अरबी के सुनाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो इमाम हजर अस्वद के नज़दीक आए, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपकी तवज्जुआत का तालिब हो, इमाम ने दुआ को हाथों के लिए बुलंद किया और ना तो कोई इसमें आज़म पढ़ा, ना कोई अल्लाह की हम्द व सना की, दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, इसलिए कि इमाम का हर अमल खुदा की हम्द व सना है। दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया और बेख्तियार सिर्फ एक जुमला कहा, परवरदिगार उस मोहब्बत के सदक़े में जो तू मुझसे करता है। ये नहीं कि मैं तुझसे करता हूं, उस इबादत के सदक़े में जो मैं तेरी करता हूं, नहीं, उस मोहब्बत के सदक़े में जो तू मुझसे करता है। इमाम ने क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह अगर इनसे मोहब्बत न करता तो इनकी मवद्दत को वाजिब क्यों ना करार देता। परवरदिगार उस मोहब्बत के सदक़े में कि जो तू मुझसे करता है। ऐसी दुआ कभी सुनी गई है? ऐसी दुआ किसी ने मांगी है? बड़े बड़ों ने नहीं मांगी, अंबिया ने नहीं मांगी। ये दुआ वही मांग सकता है कि जो बार, एक बड़ा सादा जुमला अर्ज कर रहा हूं मगर आरिफाना जुमला है, ये दुआ वही मांग सकता है कि जो बारगाह इलाही में ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होता है। ये दुआ वही मांग सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, और फिर अहले मक्का पर बारिश हुई और मुसलसल बारान रहमत नाजिल हुआ। जिस तरह से कि मक्के में इमाम का नाता दाखिल हुआ था, उसी तरह से इमाम का नाता कर्ब बला में भी दाखिल हुआ।
راوی کہتا ہے بہت بات کی بات تھی، قرآن نے امامت کی علامت صبر کو قرار دیا، آیت کو نہیں پڑھوں گا وقت نہیں ہے، صبر کو قرار دیا کہ ہم نے ان بندوں کو امام بنایا کہ جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا، امام صادق سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد نے بڑا صبر کیا تھا کربلا میں، بڑا صبر کیا تھا، مگر مولا کیا کوئی ایسا مقام بھی آیا تھا، کیا کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا تھا کہ جب آپ کے جد نے گریہ کیا؟ امام نے کہا ہاں، دو موقعوں پر میرے جد اپنے گریے کو روک نہ سکے، دو موقعوں پر میرے جد اپنے گریہ و بکا کو روک نہ سکے۔ کہ مولا وہ کون کون سے مقامات تھے؟ کا پہلا وقت تو وہ تھا کہ جب اہل حرم کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، اور جب امام کو خبر ملی کہ اب ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا، تو ایک مرتبہ دربار کی دیواروں کو دیکھا، پلٹ کر پھوپھی اور بہنوں کے کھلے سروں کو دیکھا، اور بے اختیار امام نے گریہ کیا۔ کسی نے امام سے کہا تو مولا میں اس وقت بھی موجود تھا کہ جب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا، سر سے پاؤں تک زخمی تھے، زخم سے خون کے فوارے بہ رہے تھے، مگر مسلم کی گردن بھی بلند تھی، کمر بھی سیدھی تھی، مگر مولا جب آپ داخل ہو رہے تھے کمر بھی جھکی تھی، گردن بھی جھکی تھی۔ امام نے کہا کہ جب مسلم گئے تھے بے پردہ اہل حرم ساتھ نہ تھے، میں مسلم اکیلے تھے، میں اپنی پھوپھی اور بہنوں کے ساتھ تھا کہ جن کے سروں پہ ردائیں بھی نہ تھی۔ میری بہنوں، اللہ پردے کی معرفت عطا کرے، میرے بھائیوں آپ کو پردے اور چادر کا احترام عطا کرے، آپ کے چادر کے محافظ سلامت رہے۔ کربلا میں بیویوں کے چادر کے محافظ سو گئے، زمین کربلا پر کھو گئے جب چادریں جھلی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا دوسرا موقع کون سا تھا کہ جب جج نے گریہ کیا آپ نے؟ کہا تو سن سکے گا؟ کہا بیان فرمائیے۔ کہا جب بنی اسد کے لوگ شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے، ابھی دفن کے انتظام کرتے تھے، انہوں نے گرد بلند ہوتے دیکھی، یہ ڈر کر چھپ گئے کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے، مگر جب گرد چاک ہوئی دیکھا ایک ناقہ آ رہا ہے، کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے۔ ناقہ قریب آیا، دیکھا کہ اس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ ناقہ آہستہ آہستہ نشیب کی طرح گیا، اور اس نشیب میں ایک بے سر کا لاشا بنا تھا۔ مومنین، میری ایک درخواست ہے اس عالم گریہ و بکا میں تمام تشیعوں کے لیے، خصوصاً اہل پاکستان کے شیعوں کے
مرتبہ دریا کے کنارے قبر کو کھدوایا، لاش عباس کو قبر میں اتروایا، بنی اسد کے لوگوں سے کہا قبر سے دور چلے جاؤ، سب لوگ قبر سے دور چلے گئے، امام حضرت عباس کی قبر میں اتر گئے، راوی کہتا ہے دیر ہو گئی، امام قبر سے نہ نکلے، ایک شخص کہتا ہے میں نزدیک گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھے زاروں قطار رو رہے ہیں، اے غیور چچا، اے بہادر چچا، آپ کی بہنیں، آپ کی بھتیجیوں، جن کے پردوں کی مدد چچا آپ تلوار لے کر کرتے تھے، آج کوفے کے بازار میں اے چچا آپ کو میں اپنی کہانی سنا دوں چچا، آپ کے بعد خیموں میں آگ بھی لگی، آپ کی پیاری سکینہ کی بالیاں بھی جلی، خیمے بھی جلے اور بہنوں کی آپ کے چادریں بھی لٹی، آپ کے بھتیجے کے درے بھی لگے۔ للہ وإنا إلیہ راجعون۔ سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار وحق کے اسیران کربلا، وحق کے شہیدان کربلا، جو مومن مومنات ہو چکے سب کی مغفرت فرما، مخصوصاً راہ مودت اہل بیت میں شہید ہونے والوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار شیعہ حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ارض و سماوات کی ہر بلا سے اپنی حفاظت و نصرت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ملت اسلامی کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا حجت فرما۔ ماتم غم کیجئے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو خطر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا
پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظ صاحب بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کی ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں آباد کیا جنگل شہر نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا امت نے کیے وہ ظلم و ستم امت نے کیے وہ ظلم و ستم سجاد نے ہنسنا چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا امت نے کیے وہ ظلم و ستم امت نے کیے وہ ظلم و ستم سجاد نے ہنسنا چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا اسلام کے ڈھلتے سورج نے جب شاہ کو دیکھا حسرت سے اسلام کے ڈھلتے سورج نے جب شاہ کو دیکھا حسرت سے معصوم سکینہ نے آخر معصوم سکینہ نے آخر شبیر کا سینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا سر ننگے نکلنے سے بہتر زینب کو لگا جل کر مرنا سر ننگے نکلنے سے بہتر زینب کو لگا جل کر مرنا عابد نے کہا تو زینب نے عابد نے کہا تو زینب نے جلتا ہوا خیمہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہر نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا رونے پہ تماچے کھائے ہیں معصوم سکینہ نے اتنے رونے پہ تماچے کھائے ہیں معصوم سکینہ نے اتنے اس غم کی ستائی نے آخر
آباد کیا جنگل